الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأجمعين. الله رب لا أشرك به شيئا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني بقلبي أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم أهدني وسددني، اللهم أهدنا وسددنا، اللهم أهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انشاءاللہ ہم حدیث 19 کو شروع کرتے ہیں. میں آپ کے لیے حدیث بھی پڑھ دیتی ہوں. اس کا ٹائٹل لکھ لیں: تقدیر اور توکل علی اللہ. عن ابی عباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال: كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال: یا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر،
وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے تو ضرر نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت میں بھی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کر رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا، اور یقین رکھ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی۔ یقین رکھ کہ غلبہ صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ اب اس حدیث کو ہم لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عباس ایک صحابی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جنہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی۔ دونوں کا مطلب حضرت عبداللہ رضی اللہ اور ان کے والد۔ قالا کہتے ہیں، کنتو میں تھا، خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یومن ایک دن، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلامو اے بچے، اے بیٹے اور اے لڑکے، انی بے شک میں، اعلمک تمہیں سکھاتا ہوں، کلمات کچھ کلمات کچھ باتیں، احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا وہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تو پائے گا اس کو، تجاہک اپنے سامنے، اذا سألت جب تم سوال کرو کچھ مانگو، فاسأل تو مانگو اللہ اللہ سے، وَإِذَا اور جب استعنت مدد چاہو، فاستعن باللہ تو اللہ سے مدد چاہو، وعلم اور جان لو، ان الامت بے شک سب لوگ، لو اجتمعت اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، علی اس پر یا اس پر، ان کے ینفعوک وہ تمہیں نفع دے سکیں، بشیء ساتھ کسی چیز کے، لم نہیں، ینفعوک نفع دے سکتے تمہیں یا فائدہ دے سکتے تمہیں، الا بشیء مگر اسی چیز کا، قد کتبت اللہ لک اللہ نے اس کو لکھ دیا ہو تیرے لیے، ان اجتمعوا اور اگر وہ جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں، علی ان یضروک اس بات پر کہ نقصان دے سکیں تم کو، بشیء ساتھ کسی چیز کے، لم نہیں، یضروک نقصان دے سکیں گے تم کو، الا سوائے مگر، بشیء اس چیز کے، قد کتبہ اللہ علیک تحقیق لکھ دیا ہو اس کو اللہ نے تمہارے لیے، رفعت الاقلام لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی کہ جن کاغذوں پر لکھا گیا تھا وہ بھی سوکھ چکے ہیں۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر الترمذی، احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ امامک تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، وتعرف اور یاد رکھو، الی اللہ اللہ کو، فی الرخاء خوشحالی میں، یعرف کا اور پہنچائے گا تجھ کو، فی الشدتی تکلیف میں مشکل میں، وعلم اور جان لو، ان بے شک ما جو اخطأک جو تم سے خطا ہو گیا، لم نہ تھا، یکن لیصبک کہ وہ پہنچے تجھ کو، وما اصابک اور جو تم ملا تمہیں، لم
یا کن لیخطئک، اور وہ نہ تھا کہ تم سے خطا ہو جائے، ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی ساتھ ہے صبر کے، وان الفرج مع الکرب، اور بے شک کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، وان، اور بے شک مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چلیں شرح الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے اور ڈیٹیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک روز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یا غلامی، عربوں کے ہاں دودھ چھڑانے کی عمر سے 9 برس کی عمر تک جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو غلام کہا جاتا ہے، تو ان کی عمر اس وقت تقریباً کہتے ہیں 10 سال کی تھی، کچھ کہتے ہیں 14-15 سال کی تھی، اس میں تھوڑا سا ہے، لیکن خیر ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کی عمر سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، جو ان کو بات بتائی گئی ان سے ہمیں کنسرن ہے۔ اگلا لفظ جو آتا ہے کلماتن، یہ جمع ہے، قلت کا وزن ہے، یعنی کہ ان کلمات کو حفظ کرنا نہایت آسان ہے، تو حفظ اس کو کر لیا جائے۔ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ یحفظ کا، اور وہ تیری جان، مال، اہل و عیال، تیرے دین کی حفاظت کرے گا۔ ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے مال، اہل و عیال اور ہر چیز جو دنیا میں میسر ہے اور آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا۔ تو جاہکا، کہ اپنے سامنے اس کو پائے گا، مطلب کہ حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ امانت کی، ہے نا، تو تائید میں تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سائے میں پائے گا۔ فاسأل اللہ، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، واسأل اللہ من فضلہ، سورہ النساء کی آیت ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ فاستعن باللہ، اکیلے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت، تمہاری آنت کا اختیار اسی کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا جا چکے ہیں، کہ تحریر جو ہے وہ آلریڈی آ چکی ہوئی ہے۔ جفت الصحف، اور تمام امور پہلے سے تحریر کر چکی ہوئی ہے، تقدیر کا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس تحریر کی روشنائی خشک ہو چکی ہے، جس سیاہی سے لکھا گیا تھا وہ خشک ہو چکی ہے۔ صحف سے مراد لوح محفوظ ہیں، صحیفے ہیں جس میں کائنات کی تقدیریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ الرخائی، نعمت اور خوشحالی اور فروانی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ ان الفرج مع الکرب، فرج سے مراد غم سے نجات، غم سے دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے مراد وہ لیا گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ہمارے روزمرہ زندگی سے متعلق بہت سارے سبق ہیں اس میں، جو ہم اس سے حدیث سے سیکھ سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت ہماری رہنمائی کے لیے ہے، عقیدے کے بارے میں رہنمائی ہمیں ملتی ہے، عبادات کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، وہاں معاملات کے معاملے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ روزمرہ زندگی کو کیسے گزارا جائے، انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کے حوالے سے دین ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کرتا ہے، اور گائیڈ لائن ملتی بھی ہیں۔ جب انسان اس گائیڈ لائن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، محرومیوں کے باوجود انسان کی زندگی بہت پرامن اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ روشنی نہیں ہے، یہ رہنمائی نہیں ہے، تو پھر انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حادثات، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بہت بڑا مسئلہ بن کے اس کے سامنے آتی ہیں، وہ ان کو حل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتا۔ پھر جب انسان ان کو اپنے لیے مسئلہ سمجھ لیتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اور اللہ سے بڑھ کر یہ حقیقت سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان باتوں سے خبردار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم مسلسل جس طرح غذا کھاتے ہیں، خوراک اپنے جسم کو دیتے ہیں، قرآن اور سنت کا علم ساری زندگی حاصل کرتے رہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے جسم کو غذا دے رہے ہیں۔ جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو قرآن اور سنت کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح خوراک کھانے کے بعد ہمارا جسم بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اسی طرح ہماری روح بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اطمینانیت ملتی ہے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم یا سب سے پہلی نصیحت جو کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت ہے۔
یہ حدیث جو ہے روایت ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے. ان کے حوالے میں تھوڑا سا ان کے حوالے سے بات کر دوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. نہایت ذہین اور دانا انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی چھوٹے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ کہتے ہیں بامشکل بلوغت کی عمر کو پہنچے تھے. 15-16 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے. لیکن بہت چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں انہوں نے سیکھ لی تھیں، یاد کر لی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی کی تھی کہ اے پروردگار انہیں دین کی سمجھ عطا کر، انہیں تفسیر کا علم عطا کر. اسی طرح کہتے ہیں حکمت کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی تھی. انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ امت کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت سے پہلے کیا کہا؟ نصیحت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا. ان کو کہا لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، یا بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں. آپ کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو باتیں ہیں بہت اہم ہیں، انہیں غور سے سنیں، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے آپ کی طرف اس کی توجہ ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو. یہاں پہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے یا ویسے ہی آپ کے پیچھے جا رہے تھے. دوسری بات جو معلوم ہمیں ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اے غلام، اے بچے، مطلب کہ آپ بالغ نہیں تھے، آپ چھوٹی عمر کے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر تھے. تو ایک ٹین ایجر کو کن باتوں کا معلوم ہونا چاہیے، کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ایک ٹین ایجر لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اس کی بہترین رہنمائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں. اگر آپ کے بچے، بھائی یا بیٹے اس ایج میں ہیں تو بہت سی باتیں سیکھنے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گی، اور آپ یہ حدیث ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں اس قسم کے سوالات ذہن میں بہت اٹھتے ہیں، جن کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دے دیے. اگر ہم ان سوالات کے جوابات ان کو نہیں دیں گے، ہم ان کو مطمئن نہیں کریں گے، تو وہ اس کے لیے کہیں اور جائیں گے. تو اپنے ٹین ایجر کے لیے، بہن بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ حدیث کو اچھے سے سنیں. اس کے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے بنائیں. جو پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانے والا ہوں. اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں، دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے عام بات جو ہم عام اپنے بچوں سے کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر خاص بات کرنی ہو یا کوئی علمی مجلس کا اہتمام کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں. وہی انداز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے ویک میں ایٹ لیسٹ ایک ایسی محفل کا اہتمام کریں جہاں پر سب مل کر علمی بات چیت کریں. عام محفل اور علم کی محفل میں فرق ہوتا ہے. عام محفل ہم عام بات کر رہے ہوتے ہیں، علم کی محفل جہاں سے کوئی سیکھ رہا ہوتا ہے وہ محفل ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اہم بات بتانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ غور سے اے لڑکے میری بات سنو، اے بچے میری بات سنو، میں تمہیں کچھ خاص بات بتانے والا ہوں، کچھ خاص کلمات بتانے والا ہوں، کچھ اہم چیز ہے جو میں تمہیں دینے والا ہوں. اور ساتھ ہی بتا دیا اہم چیز، اہم بات اور اہم کلمات کون سے ہیں؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہاں پہ ایسا کیوں کہا گیا تم اللہ کی حفاظت کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حفاظت مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا دھیان رکھو، خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کے احکامات کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو. اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی، ان کے بارے میں کیئرفل رہو، ان پر عمل کرو. جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو لے لو، اور جن سے روکا جا رہا ہے ان سے رک جاؤ. جب تم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
یحفظک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کہ تم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو وہ تمہیں دونوں جہانوں کی پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے محفوظ فرما دے گا۔ جو بندہ، جو انسان، جو شخص اللہ کا بن جائے گا تو ہر چیز اس کا لحاظ رکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ نیک اعمال کی برکت سے کتنی ہی مصیبتیں ہیں جو روز ہماری ٹل جاتی ہیں، اور بندہ قدم قدم پر اللہ کی غیبی مدد پاتا ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے مل رہا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مال، ہمارا جان، ہماری اولاد، ہمارا بدن صحیح اور سلامت رہے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ اس کی حفاظت کیجئے۔ گاڑی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سیفٹی کی طرف دھیان جاتا ہے، اور سیفٹی کے لیے سب سے پہلے ہم سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں، اپنی بھی پہنتے ہیں اور اپنی بچوں کو بھی پہنتے ہیں۔ پھر مینٹلی کیا ہوتے ہیں، ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم سیف ہیں۔ کتنا اہتمام کرتے ہیں نا، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پیچھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیلٹ لگا رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سیف ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہوتی ہے، وہ ہے اپنا دین، اپنا ایمان، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی، تاکہ پھر جواباً ہمیں اللہ تعالیٰ کی مزید مدد حاصل ہو سکے۔ انسان اللہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کی رحمت، اس کی برکت ہر وقت شامل حال ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اس کا فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو روزی کا انتظام کرتا ہے کہ انسان اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے۔ وہ ایک شعوری زندگی گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں سو جاتا ہے؟ نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اس پورے ایریے کی طرف ہوتا ہے جس کا اس کو گارڈ بنایا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو گارڈ کرو، اس کی لک آفٹر کرو، اس کا دھیان رکھو۔ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر کتنا تم لاگو کرتے ہو، اس پر کتنا عمل کرتے ہو یا خود سے کرواتے ہو، اس چیز کو دھیان میں رکھو، یعنی کہ غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ واچ یور ٹنگ، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان سے کیا نکال رہے ہو؟ زبان کیا اول پھول ہر وقت پکتی رہتی ہے؟ کیا یہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ کیا یہ سیرہ کو پڑھتی ہے؟ کیا اس سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، ذکر و اذکار نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بات نکلتی ہے، یا اس کی اپوزٹ نکلتی ہے؟ دین واچ یور آئیز، کیا دیکھ رہی ہوں؟ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ ٹی وی ڈرامے، یا یوٹیوب، یا انسٹاگرام، یا اس طرح کی چیزیں؟ واچ یور ایئرز، کہ وہ کیا سن رہے ہیں؟ گانے سن رہے ہیں، کہانیاں سن رہی ہیں، یا ادھر ادھر کی باتیں، ہم بس اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں؟ دین واچ یور تھاٹس، میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، میرے دل میں کیا آ رہا ہے، میری چاہتے کیا ہیں، میری محبتیں کیا ہیں، کس کے لیے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان ہاتھوں کا استعمال کن اچھے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہو، کن برے کاموں کے لیے کر رہے ہو؟ تمہارے پاؤں کدھر چل کے جا رہے ہیں؟ نیکی کی کاموں کے لیے جا رہے ہیں یا برائی کے لیے جا رہے ہیں؟ دنیاوی محبت کے کاموں کے لیے جا رہے ہیں یا میری محبت کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ کی محبت کے لیے جا رہے ہیں؟ تمہارا لباس کیسا ہے؟ تمہاری باتیں کیسی ہیں؟ تمہارا کیا حال ہے؟ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو مسلے پر جب کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے خیالات کا کیا حال ہوتا ہے؟ ساری دنیا اس وقت تصورات میں آ رہی ہوتی ہو یا صرف اللہ کے لیے خالص ہو کے کھڑے ہوتے ہو؟ احفظ اللہ، جب اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو انسان کیئرفل ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان جیتی جاگتی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہوتا ہے، ہوش و حواس میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ الرٹ ہو کے زندگی گزارتا ہے، الرٹ ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ غافل نہیں ہوتا،
قرآن مجید میں ہمیں یہ اسلوب بہت جگہ سب پہ ملتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانفال میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کی قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، جیسے وہ کر رہے تھے اللہ اس سے بہتر چال چلنے والا، وہ زیادہ جانتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے سورہ محمد میں آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو خالص کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، لیکن انسان کی اپنی ہی نیت خراب ہوتی ہے، اپنا ہی دل صحیح درست نہیں ہوتا، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر زبردستی تھوپتے نہیں ہیں کہ ایک انسان چاہتا ہی نہیں ہے کہ عبادت کرے۔ دیکھیں اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں یا نبھاتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس رب کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے۔ دیکھیے جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اللہ کی ذمے ہے کہ اس کی وہ مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے۔ دوسرا وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے سر پر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پریشان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ لیکن جو پریشان ہی نہیں ہے، جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر مند ہی نہیں ہے، کوئی تدبیر ہی نہیں اس کے لیے وہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا، یعنی کہ ایک شخص کو یہ ڈر ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو وہ خرابی میں پڑ جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ضرور اس کے لیے مدد فرما دیتے ہیں، اس برائی سے نکلنے کا ذریعہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ ان کو بخش دے، اور جو نہیں کرتے اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ان کو بخشے۔ حفاظت میں صرف نماز کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اول وقت میں پڑھا جائے نماز کو، ان کے لیے گارنٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور باقی سب کے لیے فرمایا چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخشے، ان کے لیے آپشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی حدود کی یا اللہ کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ کا اپنے ذمے نہیں لیتا کہ میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ پھر ہم حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے گا جب یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ کون سی دعا ہے آپ کو پتہ ہے؟
بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ ایک صحابی کا واقعہ اس حدیث کے بیک گراؤنڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس ایریے میں جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، اور سارے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. وہ کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں نے تو یہ دعا پڑھی تھی. جب جا کے کہتے ہیں صحابہ کرام جب جا کے دیکھتے ہیں تو سارے ایریوں کو آگ لگ گئی، ان کا گھر جو ہے محفوظ ہے. کہ اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ پڑھیں. گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں تو گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. رات کو سوتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کی حفاظت، آپ کے گھر کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وہ آپ کو کسی بھی قسم کی اچانک مصیبت یا تکلیف سے بچا کے رکھے گا. جو نگرانی رکھے گا، خیال رکھے گا اور پورے یقین اور توکل کرتے ہوئے پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پورے شعور کے ساتھ پروٹیکشن چاہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہ پروٹیکشن دیں گے. اسی طرح جب غصہ آتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. مجھے شیطان کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نے دے دیا. اس بات کا یقین کریں، پورے یقین کے ساتھ کہیں. پھر یہ کہ میں نے اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اے اللہ میں اپنے آپ کو تمہیں اپنی پناہ میں دیتی ہوں، ہماری حفاظت کر. پھر اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کا اپنا ہی نفس ہمارا اپنا دشمن ہے. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. سورہ یوسف ذرا کھول کے دیکھیں، اس کو پڑھیں. سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں یوسف علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے نفس کی حوالے سے دعا بھی ہمیں ملتی ہے. آپ میں سے کون پڑھتا ہے صبح و شام کی دعائیں؟ اس میں ہم ہر روز یہ دعا پڑھتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں لگاتار پورے شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تقلی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے نفس کے حوالے ہوا تو میرا نفس مجھے جو ہے برائی کی طرف اکسائے گا، مجھ سے برے کام کروائے گا. دیکھیں کتنی ہی برائیاں ہیں جو نفس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی خواہشات ہیں جو ان میں جائز بھی ہوتی ہیں اور بعض ناجائز بھی ہوتی ہیں، لیکن نفس ہم سے کرواتا ہے اور ہم کرتے ہیں اور خوشی خوشی کرتے ہیں. اور شیطان وہ طرح طرح کے وسوسے آ کر دلوں میں ڈالتا ہے. فلاں نے اسلام ہی نہیں کیا، فلاں نے تجھے پوچھا ہی نہیں، فلاں نے تو منہ پھیر لیا تم سے، وہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، فلاں کے گھر گئے تھے اس نے تمہیں کھانا ہی نہیں پوچھا، جا کوئی تمہارے گھر میں آیا تھا اس نے کھانا کھایا ہی نہیں، اس کا تو منہ دوسری طرف لٹکا ہوا تھا، وہ تو منہ بنا کے ہی بیٹھی رہی، وغیرہ وغیرہ سو آن. آپ سب کو پتہ ہے یہ. دیکھیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. انسان کا نفس جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے. جب اس پر وار ہوتا ہے تو اس کو چبھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کے دھوکے میں آ کر نفس کی سنتا ہے اور غلط کر بیٹھتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرتے ہیں، اس کی پناہ میں جانے کی، اس کی پناہ میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں یہ جو بھی دعا ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی پڑھیں پورے شعور کے ساتھ. ہر دعا کا مقصد تبھی ہمیں جو ہے ملے گا جب اس دعا کو ہم اس طریقے سے اس کا حق دیتے ہوئے کریں گے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان انہیں شیطان کی طرف کوئی خیال پکڑتا ہے نا تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کہاں سے بات آ گئی. اللہ تعالیٰ ان کے اندر انصاف ڈال دیتا ہے کہ وہ حقیقت دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، حقیقت دیکھنے لگتے ہیں. اگر مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا، اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی
کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات، کیوں ہو رہی ہے. میں اپنے ہی نفس کی سن کے اس پہ عمل کر رہا ہوں تو مجھے حقیقت واضح نہیں آتی، میں انصاف کرنے والی نہیں بنتی. ایک حدیث کا مفہوم ہے تم اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، بلکہ سار اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے شرماؤ، پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں اللہ سے شرماؤ اور اللہ سے حیا کرو. مطلب کہ جو خیالات دماغ میں آتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کسی انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے. میرے اندر کی نفرت، پیار، محبت وہ سب جانتا ہے. اگر ہم تنہائی میں ہیں تب بھی، اگر میں بھیڑ میں ہوں تو تب بھی، بازار میں ہوں تب بھی، گھر میں ہوں تب بھی، کچن میں ہوں تب بھی، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کریں، موجودگی کا احساس کریں. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری تھاٹس کو جانتا ہے، میرے پیٹ کے اندر حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، میں بچوں کو کیا کھلا رہی ہوں. میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہوں، میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. دیکھیں بچہ موبائل پر کھیل رہا ہوتا ہے، آپ اچانک سے وہاں سے گزرتے ہیں تو فوراً سے وہ بند کر دیتا ہے، اسکرین بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی، کوئی بھی جائے، وہ سب سے ڈر رہا ہوتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے دل میں ماں باپ کا ڈر نہ ہو، بہن بھائی کا ڈر نہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا احساس ہو، اس کے اندر یہ احساس میں اور آپ ہم بھر دیں، اس کو بتائیں کہ اللہ ہر وقت آپ کو واچ کر رہا ہے، اللہ کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود ہی اس چیز کا احساس کرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دے گا. ایک بہت ہی بچپن سے ہم یہ کہانی پڑھتے آ رہی ہیں، بڑی دلچسپ اور مزاحیہ کہانی ہے کہ باپ جو ہوتا ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں جاتا ہے کہیں، تو باغ سے وہ پھل چوری کرنے کی خواہش رکھ رہا ہوتا ہے. باغ میں جاتا ہے اور بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ میں درخت پہ چڑھنے لگا ہوں پھل اتارنے کے لیے، آپ ذرا ادھر ادھر کا خیال رکھنا، اگر کوئی آئے تو مجھے بتا دینا. باپ کی بڑی مشقتوں سے مشکل سے درخت کے اوپر چڑھتا ہے تو بیٹا زور زور سے پکارنے لگ جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. باپ ڈر کر فوراً نیچے آ گیا کہ کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک اور کہانی اسی طرح، ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ سے بہت محبت کرتا تھا اور سارے اسٹوڈنٹ جو تھے اس اسٹوڈنٹ سے بھی جلتے تھے اور استاد کو بھی بار بار کہتے تھے کہ استاد جو ہے ان کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی کہ وہ اس خاص اسٹوڈنٹ سے کرتا ہے. تو استاد نے سوچا کہ ان کو ذرا میں اس کی محبت کا جو، اس کی سوچ کا جو، اس کی مطلب عقل کا معیار جو ہے وہ ان کے سامنے تو ذرا رکھوں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو. اس نے نا ایک سویٹی کا ڈبہ لے کے آیا اور سب کو ایک ایک سویٹی جو ہے وہ دے دی اور کہا کہ جاؤ، میں نہیں آپ کو دیکھ رہا، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ جا کے چاکلیٹ کھا لو. سارے گئے، کوئی میز کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی چیئر کے پیچھے، کوئی دیوار کے باہر، کوئی باتھ روم میں، کوئی کہیں، مطلب سارے اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ ان کو لگا کہ وہ سیف ہے اور کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، چاکلیٹ کھا کے آ گئے. اب ہوا کیا کہ وہ جو ٹیچر جس بچے کو بہت پسند کرتا تھا وہ گیا، یہ نہیں کہ وہ نہیں گیا، لیکن وہ اپنی چاکلیٹ واپس لے آیا. سب نے اپنی اپنی چاکلیٹ کھا لی اور اپنے بتا بھی دیا کہ اس نے کہاں کہاں پہ جا کے چاکلیٹ کھائی جہاں پہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن جب اس اسٹوڈنٹ کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا سر کوئی ایسی جگہ مجھے ملی ہی نہیں جہاں پہ میں چھپ کے اس چاکلیٹ کو کھا سکتا، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ اس کو پتہ ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ وہاں بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کہ بچوں کی سمجھداری اتنی ہوتی ہے. دیکھیں سمجھداری عمر کے ساتھ نہیں آتی، عقل کے ساتھ نہیں آتی. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ 80 سال کے آدمی ہو گئے ہوں اور آپ کے اندر کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، اور ایک 8-10 سال کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور 100 سال کی بزرگی کی عمر میں پہنچ کر آپ کو عقل سمجھ نہیں آئی جو 8-10 سال کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے. اسی طرح غنا ہوتی ہے. غنا مالداری سے نہیں آتی بلکہ دل سے ہوتی ہے. دل غنی ہوتے ہیں تو ہر حال میں وہ انسان خوش رہتا ہے. نہیں آپ لاکھوں میں بھی کھیل رہے ہیں، دل غنی نہیں ہے نا تو آپ ایسے ہی ہیں.
پھر دیکھیں کہ اللہ کی حفاظت کیسے، اصل مفہوم کیا نکلا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، ہم کہیں نہیں چھپ سکتے، اللہ سے حیا نہیں کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو وہ لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، انسانوں سے ڈرنے کی بجائے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں، اپنے گناہوں سے ڈریں۔ دیکھیں اسی طرح زبان ہے، عام حالات میں ہم اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے غصے میں، غم میں، کبھی خوف میں، کبھی کسی سے محبت میں، کبھی کسی سے نفرت میں، کبھی کسی کی جیلسی میں، ہم نہیں سوچتے کہ منہ سے کیا نکال رہی ہیں، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اس طرح جب بیمار ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم منہ سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں، کیسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے، تکلیف میں کوئی ہمارا حال پوچھ لے تو کیا کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یا شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح اس دن پاک صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی کہ بیماری کے بعد وہ دھل کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب، ہے نا۔ ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے اور بندے کو بیمار کرتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کو پہلے گوشت کے عوض اچھا اور بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، پہلے خون کے بدلے میں ایک نیا خون عطا کرتا ہوں، اور پہلے سے زیادہ اچھے کام کرنے والا بنا دیتا ہوں، وہ پہلے سے زیادہ اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔